سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز 10 سے 13 ستمبر کے دوران 2 آپریشنز میں 35 خوارے جہنم واصل، بہادری سے لڑتے ہوئے قوم کے 12 سپوت وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں 22 اور جنوبی وزیرستان میں 13 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ بھارتی سپانسرڈ ہلاک خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ دہشت گرد علاقے میں مختلف مذموم سرگرمی میں ملوث تھے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال سنگین تشویش کا باعث ہے۔ انٹیلیجنس میں افغان باشندوں کی براہ راست شمولیت کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان کو توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ بنو۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دورے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جاری حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ریاست ہر سال قیمتی جانی اور مالی نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ قصور، ملتان، جلال پور، پیروالا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر سال قیمتی جان اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ریلیف آپریشنز میں دن رات خدمات پر ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کی تعریف۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے متاثرین کے لیے سول اور ملٹری اداروں کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بپھرے سیلابی ریلوں سے جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں ہر طرف تباہی۔ سینکڑوں دیہات اور فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ جلال پور پیروالا کے بعد منظور ریلوں نے شجاع آباد میں تباہی مچا رکھی ہے۔ 6 لاکھ کیوسک سیلابی ریلے سے موزہ دھندوں کا سپر بند تاب نہ آیا۔ حفاظتی بند بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہونے سے کئی موزہ جات کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ سیلابی پانی موٹر وے M5 سکھر انٹرچینج تک پہنچ گیا۔ ملتان سے جلال پور آنے والی ٹریفک کو بذریعہ موٹر وے جھانگڑا انٹرچینج سے موڑا جا رہا ہے۔ لودھرا روڈ سے منسلک M5 موٹر وے انٹرچینج کو بھی بند کر دیا گیا۔ قریبی آبادیوں سے انخلاء جاری۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں جگہ کم پڑ گئی۔ متاثرین سڑک کنارے زندگی گزارنے پر مجبور۔ موزہ کنہوں، بہادر پور، بستی لانگ سمیت دیگر علاقے خطرے میں آ گئے۔ حکومت نے IMF سے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق بجلی بل 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست دے دی گئی۔ IMF نے سیلاب سے نقصانات کے اعداد و شمار طلب کر لیے۔ پاور ڈویژن ڈیٹا رواں ہفتے فراہم کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے بجلی بل مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت متاثرین کے لیے متعدد ریلیف آپریشنز پر غور کر رہی ہے۔ BISP کے تحت ریلیف اور فلڈ پیکج دینے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کالی پور کے نواحی علاقے لاٹھی ماڑی کا دورہ۔ سیلاب زدگان کے لیے کھانے، ادویات، مچھردانی اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل۔ مریم اورنگزیب نے ٹینٹ ٹرکوں سے اتروا کر متاثرین میں تقسیم کیے۔ علی پور کے قریب سید پور بند کا بھی دورہ۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جدید ایئر لفٹ ڈرونز کے ذریعے خوراک اور ادویات کی فراہمی جاری۔ ڈرون سے 200 کلو تک امدادی سامان ناقابل رسائی والے علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مزید 10 ایئر لفٹ ڈرونز خریدنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے تمام متعلقہ محکمے اور افسران فیلڈ میں متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں۔ پنجاب سے سیلابی ریلے تیزی سے سندھ میں داخل ہو رہے ہیں۔ گڈو بیراج پر کل شام تک 7.5 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا۔ DGPDM عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد شہر کو کوئی خطرہ نہیں۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مجموعی طور پر پنجاب میں 4744 موزہ جات اور 45,70,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ ریسکیو آپریشن میں 25,27,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کچھ حادثات بھی پیش آئے جس پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔
درہ سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی. مزید 25,000 کیوسک اضافے سے پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک ریکارڈ. گڈو بیراج پر 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا خدشہ. کشمور میں کچرے کے علاقے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ. رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا. دادو میں بھی کچرے کے علاقے زیر آب آ گئے. نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال. متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف ہیں. سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. بلاول بھٹو کے مطالبے پر وفاق کی جانب سے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین کے حوالے سے مواقف ان کی عوام دوستی کی روشن مثال ہے. بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے رہے. BISP کے تحت سیلاب زدگان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے. پیپلز پارٹی ہر فورم پر عوام کی آواز بنے گی. تمام ایوانوں میں قراردادیں پیش کی جائیں گی. پاک فوج اور پاک بحریہ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج کی جانب سے مختلف جگہوں پر سیلاب کی روک تھام کے لیے حفاظتی بند بنانے کا سلسلہ جاری. سندھ میں دادو اور جام شوروں میں ممکنہ طغیانی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حتمی شکل دی گئی. سکھر اور گڈو بیراج پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل. میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کو مفت علاج کیا جا رہا ہے. پاک بحریہ پنجاب اور سندھ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل. جلال پور اور ملتان میں ایمرجنسی ریسپانس ٹیم تعینات. ہوور کرافٹ ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیمز پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہی ہیں. کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمز امدادی سرگرمیوں میں مصروف. سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج. 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود. سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ. 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، دیہا، بستی اور قصبے پر نظر. انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف. 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر باوثوق. نیو یارک میں امریکی صدر اور قطری وزیر اعظم کی شاہی پر ملاقات. وائٹ ہاؤس نے ملاقات کی تصدیق کر دی. امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف میں ملاقات میں شریک تھے. اس سے قبل قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے واشنگٹن میں امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی. غزہ جنگ، دوحہ پر اسرائیلی حملے، امریکہ اور قطر کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت کی گئی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی جلد سماعت کی درخواستیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا موقف ہے نیب ہیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہی ہے. کورٹ پالیسی کے مطابق جتنی جلدی ہو سکے کیس مقرر کر دیں. دوسری جانب 7 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں. ATC راولپنڈی میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی. جج امجد علی شاہ کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی ہوئی. پاکستان کے خلاف سازشوں اور پروپیگنڈے کا نتیجہ. بھارتی فوج اپنی حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آئی. بھارتی فوجیوں کا امارات اور سہولیات نہ ملنے پر مودی حکومت کے خلاف احتجاج. ریاست بہار کے مختلف شہر میں باوردی فوجی اہلکار سڑکوں پر نکل آئے. فوجی اہلکاروں نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کے منصوبے پر براہ راست حملہ تھا. حماس کے سینئر عہدیدار اسامہ حمدان کا بیان کہا حملہ ظاہر کرتا ہے امن معاہدے کی راہ میں اصل رکاوٹ کون ہے. مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے حماس قطری وزیر اعظم کے امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے. دوسری طرف واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیل کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے دوحہ میں حملے کی مخالفت کی تھی. موساد نے خبردار کیا تھا کہ حملے سے قطر کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں.
جو جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی میں ثالثی کر رہا ہے، اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نے فضائی حملے کو ترجیح دی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جلد سماعت کی درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا موقف ہے، نیب ہیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہا ہے، کورٹ پالیسی کے مطابق جتنی جلدی ہو سکے کیس مقرر کر دیں۔ دوسری جانب 7 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں۔ ای ٹی سی راولپنڈی میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی، جج امجد علی شاہ کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے فریقین سے دلائل اور پولیس سے ریکارڈ طلب کیا تھا۔ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ صدر وینزویلا نکولس مادورو نے شہریوں سے مسلح جدوجہد کے لیے تیار رہنے کی اپیل کر دی۔ مادورو نے امریکہ کے ساتھ بڑھتے تناؤ کے دوران اعلان کیا کہ شہری خود مختاری اور امن کے دفاع کے لیے مسلح جدوجہد کی ممکنہ کال کے لیے تیار رہیں۔ ملک بھر میں فوج، پولیس اور شہری دفاع کو تعینات کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے قریبی دوست اور متنازع شخصیت چارلی کرک کا قاتل گرفتار۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ چارلی قتل کیس میں مشتبہ شخص زیر حراست ہے، میرے خیال میں ملزم کو سزائے موت ہوگی۔ دوسری طرف گورنر یوٹا کا کہنا ہے کہ چارلی کے قاتل نے دوست کے سامنے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹائلر رابسن کو ان کی فیملی نے پولیس کے حوالے کیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے ملزم سے رائفل بھی برآمد کی جس پر اسکوپ لگا تھا۔ حملہ آور نے گولیوں کی خود پر کندہ کاری کی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع مستونگ میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتناول ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔